अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बांग्लादेश में हसीना वाजिद को आखिरकार घुटने टेकने पड़े और भागने पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि अवाम का सबर जवाब दे चुका था और अवाम उसके सामने डटकर खड़ी हो चुकी थी। हामिद मीर ने आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात पर बेहतरीन तबसरा किया। क्या पाकिस्तान के हालात भी बांग्लादेश की तरह हो सकते हैं? आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कुछ किया था, उसके बाद 5 अगस्त के दिन को यौम इस्तेसाल करार दिया गया। लेकिन 5 अगस्त 2024 का दिन जो है वो बांग्लादेश के अवाम के लिए यौम निजात बन गया। तो ये जो 5 अगस्त का दिन है ये बांग्लादेश के लिए यौम निजात कैसे बना है और इसमें हम सब के लिए क्या सबक है, ये एक बड़ा ही अहम सवाल है। क्योंकि जो बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम है हसीना वाजिद साहिबा, वो जिस अंदाज में ढाका से हेलीकॉप्टर में फरार हुई और भारत पहुंच गई हैं और अब वहां से वो कहीं और जाएंगी, तो उनके फरार के बाद जो आर्मी चीफ हैं जनरल वकारुज़्ज़मान साहब, उन्होंने एक अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया है। लेकिन वकारुज़्ज़मान साहब के बारे में बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये शेख हसीना वाजिद के रिश्तेदार हैं और एक हसीना वाजिद के पहले दौरे हुकूमत में एक आर्मी चीफ थे जनरल मुस्तफीजुर रहमान, वो शेख मुजीबुर रहमान के कजन थे और हसीना वाजिद के अंकल थे। तो ये वकारुज़्ज़मान साहब जो हैं ये उनके दामाद हैं और इनकी जो बीवी है वो शेख हसीना वाजिद की भी रिश्तेदार है। तो अब उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो शेख हसीना वाजिद ने उनको दिसंबर 2023 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया और विद इन फ्यू मंथ्स उनको आर्मी चीफ बना दिया। तो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ जो है उसको लाने का क्या मकसद था कि अपने इक्तदार को तूल दिया जाए, लेकिन मर्जी का आर्मी चीफ जो है हसीना वाजिद की हुकूमत को बचा नहीं सका। अब क्या होगा बांग्लादेश में और इसके खित्ते पे क्या असरात मुरत्तब होंगे? पिछले 2 साल में ये दूसरा अहम वाकया है। इससे पहले 2022 में श्रीलंका में राजापक्सा की हुकूमत भी इसी तरह खत्म हुई। राजापक्सा भी सदारती महल छोड़ के इसी तरह भागे थे जिस तरह आज हसीना वाजिद जो है वो वजीर आजम हाउस छोड़ के भागी हैं। शेख हसीना वाजिद साहिबा जो है उन्होंने अपनी हुकूमत खत्म होने से चंद दिन पहले जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई। उन्होंने व्हाट्सएप बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दिया, एक्स बंद कर दिया, इंस्टाग्राम बंद कर दिया, काफी पाबंदियां लगाई, लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत नहीं बच पाई। सवाल मेरा ये है कि सियासी जमात पर पाबंदी लगाकर सोशल मीडिया को बैन करके वो हुकूमत नहीं बचा सकी। इसमें किसी के लिए कोई सबक है? इन मामलात पे हम गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद है जनाब सलमान अकरम राजा साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आपको ये जो बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हुआ है इसमें पाकिस्तान के लिए कोई सबक है? हमें ये तारीख से सबक सीखना चाहिए कि किसी वक्त भी चिंगारी जो है वो बढ़कर अलाव की शक्ल इख्तियार कर सकती है। जो कुछ दीगर ममालिक में हुआ है वो आप अरब स्प्रिंग के हवाले से देख लें, अचानक क्या हो गया, एक के बाद दूसरे मुल्क में अवाम सड़कों पर आ गए। बज़ाहिर कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि उन ममालिक में जहाँ कभी भी ना आज़ादी का इजहार था, ना कोई सियासी अमल था, ना सियासी जमातें थी कोई खातिर ख्वाह, लेकिन वहां भी अवाम ने अपना जो गुस्सा था उसका इजहार किया। हमारे जो ममालिक हैं बरे सगीर के, इनमें एक बहुत कदीम मैं कहूँगा और तवालुद से कायम एक रिवायत है सियासी अमल की, एक रिवायत है यहाँ सियासी पार्टियों की, यहाँ रिवायत है एहतजाज की। अंग्रेज के जमाने से मामला शुरू होता है। लिहाजा इन ममालिक में ये समझना कि यहाँ के अवाम बस खामोश रहेंगे, कुचले रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब हालात काबू में रहेंगे, ये एक खाम ख्याली है। किसी वक्त कुछ भी कहीं भी हो सकता है और आज पाकिस्तान में हमें जो सूरत हाल नजर आ रही है वो यकीनन तसल्ली बख्श नहीं है। वो पारा चिनार हो, वो बलूचिस्तान के बड़े इलाके हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हों, वो पंजाब हो। आज सवाबी में एक बड़ा इज्तिमा हो रहा है, बन्नू में जो अचानक हुआ आनन फानन। तो हमारे यहाँ हालात ठीक नहीं है, इन हालात को हमें ठीक करना है और बिल्कुल श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देनी। जो सियासी अमल की बात अब वहां हो रही है, सियासी रास्ते की बात अब हो रही है, वो सियासी रास्ता हमें पहले अपना लेना चाहिए। हमारी मईशत के लिए भी ये जरूरी है, हमारे सियासी अमल के लिए, रियासत के इस्तेहकाम के लिए ये जरूरी है कि हम बातचीत का रास्ता अपनाएं और ये मत समझें कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ की सड़क हमेशा खामोश रहेगी। किसी वक्त भी खुदा न खास्ता कुछ हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये हमारा जो रावलपिंडी है उसका एक फैजाबाद चौक है वो हमेशा ही गर्म रहता है और इस वक्त भी बहुत गर्म है
اور اس وقت بھی جماعت اسلامی کے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کوئی بنگلہ دیش کی آج کی صورتحال کا ذکر کیا, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھو بنگلہ دیش کے حالات, اگر عوام اپنے طور پر نکل کر کھڑے ہو جائیں حالات قابو میں نہیں رہیں گے. وزیر اعظم صاحب, پہلے تو آپ لوگ فرار ہوتے رہے ہیں, پھر حالات ایسے خراب نہ ہو جائے کہ آپ کو نہ کوئی لانچ پکڑنے کا موقع ملے نہ ایئرپورٹ پہ جانے کا موقع ملے. قبل کے صورتحال تمہارے قابو سے باہر ہو جائے, عوام کو ریلیف دو, بجلی کے بل کم کرو, آئی ٹی پیز کو لگام دو, پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے. سلمان اکرم رایا صاحب, اب میں بھی ذرا محتاط ہی سوال کرتا ہوں, غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی طرف میں آپ کو انسٹیگیٹ نہیں کروں گا, لیکن جو پابندی لگائی حسینہ واجد صاحبہ نے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پہ, ویسی ہی پابندی کی باتیں پاکستان میں بھی ایک جماعت پہ ہو رہی ہیں. تو اس جماعت کا نام لیے بغیر آپ بطور ایک قانون دان کے ہمیں بتائیں گے کہ اگر اس جماعت پر پابندی لگ جاتی ہے تو کیا وہ برقرار رہے گی؟ نہیں, کیوں نہ نام لیں جی. پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے نا. میں نے خود پہلے کہا کہ یہ پارا چنار سے گوادر تک معاملات ٹھیک نہیں ہیں. بنوں میں جو ہوا, جو عرب دنیا میں ہوا, یہ ایک چنگاری الاؤ بننے میں دیر نہیں لگتی. تو یہ جو بات اب ہو رہی ہے کہ جماعت پر پابندی لگائیں, یہ انتہائی میری نظر میں خطرناک بھی ہے اور بے وقوفانہ بھی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ ہم نے ایسا کیا ہے, ایک قابل ذکر جماعت پر پابندی لگائی. پی ٹی آئی تو آج ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. جب نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگی 1975-76 میں, تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ بعد میں ضرور اے این پی بن گئی, لیکن اے این پی مکمل طور پہ نیب کا نعم البدل نہیں تھی. بہت سے لوگ جو نیب کی سیاست سے جڑے تھے وہ تتر بتر ہو گئے, خلا پیدا ہوا. اس خلا کو پھر ان لوگوں نے پر کیا جو متشدد تھے یا جو اور نظریات رکھتے تھے, جن کا خمیازہ ہم آج دن تک بھگت رہے ہیں. خلا نہیں رہتا کہیں بھی. آج پی ٹی آئی ملک کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. خیبر پختونخوا میں مکمل طور پہ ایک حاوی جماعت ہے. آپ اس جماعت کو اگر منظر سے ہٹاتے ہیں تو وہ لوگ جن کا ذکر کیا, وہ بچے, وہ ینگ لوگ, ڈاکٹر بکائی نے جن کا ذکر کیا, وہ بالکل پہلے ہی مایوس ہیں. ان کے ووٹ کو عزت نہیں دی گئی. ہمارے دوست نے پی ایم ایل این سے کہا کہ ثابت کریں. ہم تو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فارم 45 پہ آپ نے کیا کیا. پورے پنجاب میں سپریم کورٹ سے انہوں نے اسٹے لے کے ہمارے ٹرائیبیونلز کو کام کرنے سے روک دیا ہے. انہوں نے قانون سازی کی اور کہا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج نہیں, ریٹائرڈ جج جو الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے لگائے گا وہ مقدمے سنیں گے. ان کی پوری کوشش ہے کہ حقیقت سامنے نہ آئے. عوام کی آواز کو جو سلب کیا گیا 8 اور 9 فروری کی رات, وہ اسی طرح قائم رہے اور حقیقت, قانون, ہر چیز جو ہے منہ تکتا رہے. اس وقت انتہائی خوفناک صورتحال ہے, مایوسی کا عالم ہے. میں عرصے سے کسی 20-25 سال کے نوجوان سے نہیں ملا جو اپنا مستقبل پاکستان سے منسلک دیکھتا ہو. سب یہ سوچتے ہیں میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, پھر یہاں نکل جاؤں گا, وہاں نکل جاؤں گا. اس طرح معاشرے اور قومیں اور ملک ترقی نہیں کرتے. جب تک آپ کا ایک والہانہ لگاؤ اپنے معاشرے اور اپنے ملک سے نہ ہو, آپ صرف یہ سمجھیں کہ ڈنڈے کے زور سے ہم لوگوں کو خاموش رکھیں گے اور ملک ترقی کرے گا, ایسے نہیں ہوتا. ہمارے لوگوں کا, ہمارے ملک کا ایک مزاج ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم بات کرنے والے لوگ ہیں, ہم ووٹ دینے والے لوگ ہیں. آپ ہمارے ساتھ یہ مذاق نہیں کر سکتے. آپ نہیں اس ملک کو دبا کے چلا سکتے. تو بالکل ہم ایک خوفناک موڑ پہ کھڑے ہیں. ہمیں اگر آگے یہاں سے بڑھنا ہے تو افہام کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا, گفتگو کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. عوام کو ہمیں وقت دینی ہوگی. کوئی کہتا ہے یہ تو ہٹلر یوتھ ہیں, کوئی کہتا ہے یہ تو دیوانے ہیں, یہ تو سحر زدہ ہیں. یہ بے وقوفانہ گفتگو ہے. ہماری عوام, ہمارے نوجوان جو ہیں باشعور ہیں, وہ ہر بات کو سمجھتے ہیں. نہ یہاں کوئی سحر زدہ ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ 76 سال ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کی تعلیم کا کیا عالم ہے, ان کی صحت کا کیا عالم ہے, اسپتال کیا ہے. اس ملک کو لوٹا گیا ہے. اس لیے اب آپ کو سننا ہوگا ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو. پاکستان جو بنگلہ دیش سے بہت بہتر تھا اور معاشی حالات میں بھی پاکستان بنگلہ دیش سے بہت آگے جا رہا تھا, لیکن ناظرین پاکستان کے سیاستدانوں کی کرپشن, ان کے جرائم اور ان کے عوام کے مال پر ڈاکہ ڈالنے اور عوام کا پیسہ لوٹنے میں اور عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے کی وجہ سے بنگلہ دیش سے پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. اور اس کی وجہ سے بنگلہ دیش ایشیا میں ایک نمایاں حیثیت رکھنے والا اور معاشی طور پر مستحکم ملک کہلانے لگا. ناظرین پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج کل جو صورتحال ہے, اگر شہباز حکومت کو دیکھا جائے, ہم سب نے دیکھا کہ 25 سے 30 سال میں جب نون لیگ کی حکومت آئی ہے, انہوں نے عوام کا خون چوسا اور عوام کا مینڈیٹ چوری کیا اور ڈیل کی. عوام کی آواز کو دبا کر اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئی اور غریب عوام کا حق چھین کر اشرافیہ میں بانٹ دیا گیا. نون لیگ میں چونکہ سارے ہی ایلیٹ کلاس ہیں, نون لیگ خود بھی ایلیٹ کلاس اور اشرافیہ میں ہی آتی ہے,
اور انہوں نے بھی اسی اشرافیہ کلاس کو ریپرزینٹ کیا جہاں سے وہ خود تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین، نون لیگ کا اشرافیہ کو سرو کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ نون لیگ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اشرافیہ کو سرو کرنے میں ہی ان کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ جب اشرافیہ کو چھوٹ دی جاتی ہے، غریبوں پر ایکسٹرا ٹیکس لگایا جاتا ہے اور اشرافیہ کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی جاتی ہے اور سارا بوجھ مڈل کلاس پر اور غریب عوام پر ڈالا جاتا ہے، تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ اشرافیہ کلاس کو ہوتا ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں حسینہ واجد، جس نے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے زبردستی ملک پر حکومت بنائی، اس نے بھی اشرافیہ کو سرو کیا، لیکن وہاں کی عوام بیدار ہوئی اور وہاں کی عوام اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ حالانکہ عوام پر اس قدر ظلم و جبر کیا گیا، قتل و غارت کی گئی، ان سب کے باوجود عوام اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہی، لیکن آخرکار آج حسینہ واجد کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے اور حسینہ واجد کو اپنی جان بچانے کے لیے ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ حالانکہ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش اکنامکلی پاکستان سے زیادہ سٹیبل ہے۔ بنگلہ دیش میں انفلیشن بھی پاکستان سے کہیں کم ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو نون لیگ پیپلز پارٹی اور MQM ہی پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے۔ پاکستان کی معاشی، سیاسی اور معاشرتی اگر بحران کا دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ذمہ داری اس کی نون لیگ پر عائد ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ان سب کی ذمہ دار نون لیگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی عوام کا صبر اب جواب دے رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جیسے حالات بنگلہ دیش میں ہوئے وہی سب کچھ پاکستان میں بھی ہو۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی سری لنکا اور بنگلہ دیش کی طرح ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی سب سے زیادہ نقصان ملک کو ہی ہوگا۔ لہٰذا اشرافیہ، لیڈ کلاس اور اس نون لیگ حکومت کو چاہیے کہ جس طرح سے یہ عوام کے جعلی مینڈیٹ پر زبردستی اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں، تو یہ چھوڑ دیں اور عوام کی منشا کا اور عوام کے مینڈیٹ کا خیال کریں، تاکہ عوام کے اندر جو اس وقت غم و غصے کی لہر ہے اس کو کم کیا جا سکے، تاکہ پاکستان میں موجود وہ لوگ جو پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں یا جن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور وہ ایسی حرکت نہ کر پائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں موجود اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس عوام کا چوری کیا ہوا مینڈیٹ عوام کو واپس کرے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔